السلام علیکم. گفتگو کو جاری رکھیں جناب. جی وعلیکم السلام. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں بڑا خواہش مند ہوں کہ میں شیعہ کمیونٹی کو ایکسیپٹ کروں، لیکن پچھلے 1 سال سے میں چھپ کے اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے باقاعدہ امام بارگاہ جاتا ہوں اور ہر چیز کو فالو کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھ سے سب لا تعلقی پیدا کر لیں گے تو نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا. وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، وہ آپ نے خود کہ آپ کیا اللہ اور رسول اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام آخرت کے لیے آپ دنیا والوں کا ساتھ وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، آپ حاضر ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو ہر انسان کو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص کسی مقام پر حق کا ساتھ دے دے، کچھ لوگ مخالفت کریں گے، کچھ لوگ ساتھ نہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے رشتہ دار مخالفت کریں. تو یہ تو پہلی بات نہیں ہے نا. پرانے زمانے میں ہمارے آباد تو مسلمان جو نہیں تھے مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی ایک دن یہ فیصلہ کرنا تھا نا جو مسلمان نہیں تھے. یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، ان کی وجہ سے ہم بھی ابھی کلمہ پڑھتے ہیں نا. اگر وہ ہمارے آبا امہات، ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان نہ ہوتے آج. تو انہوں نے مشکلات برداشت کیا نا. اگر ایک شخص مسلمان ہوا ہے آج سے فرض کریں 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 800 600 سال پہلے ہندو تھا جو تھا، تو اس نے ضرور اپنے زمانے میں اپنے رشتہ دار وغیرہ سے اس مشکلات سامنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کلمے پڑھے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یہ مشکلات دیکھنا پڑا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک طبیعی چیز ہے، لیکن وہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا تو جانے والی چیز ہے نا، اصل چیز تو آخرت ہے. جب انسان آخرت میں، دنیا میں لوگ جتنا مخالف انسان اگر اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین حق کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے دنیا میں جتنا اس کو گالی ملے، جتنے لوگ اس کو برا بولے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اتنا ہی زیادہ اس کا اجر آخرت میں ہوگا. جی سر. تو بس یہی میرا آپ سے پہلے تو یہی بات تھی کہ میں اس بارے میں بڑا سوچ وچار کرتا ہوں، کیونکہ جب گھر آتا ہوں میں گھر میں مجھے ان کی طرح چلنا پڑتا ہے، تو اس چیز سے میں بڑا ڈسٹرب تھا کہ میں باہر میں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ چل رہا ہوں لیکن گھر کے اندر میں مجبور ہوں. تو اس بارے میں مجھے گھر والوں سے کیا مشورہ کرنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے؟ نہیں بھائی، کیا مشورہ، وہ تو کیا مشورہ دیں گے. ایک چیز جس پہ اللہ کا جو حق ہے وہی صاف اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم اپنی کمیونٹی، اپنے مذہب کو چینج کر سکتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے نا، وہ جو لوگ تھوڑے بہت مسلمان ہو رہے تھے، اگر وہ سب اجازت لیتے نا اپنے قبیلے والوں کی، تو کوئی تو مسلمان تو کوئی نہ بنتا نا. جو بھی مشورہ کرتا اس کو تو یہی مشورہ ملتا کہ تو پاگل ہو گیا، تو مسلمان بننا چاہ رہا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح، بالکل. جزاک اللہ. میں بڑا خواہش مند ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کلمہ پڑھوں. جی اچھی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. تھینک یو سر. ہاں ایک منٹ. جی میرے عزیز میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا امیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ، واشہد ان علیا امیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ، وخلیفۃ رسولہ، خلیفۃ الرسول، ووصیہ بلا فصل، وصی بلا فصل، واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سید النساء العالمین، واشہد ان الحسن والحسین الحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی
ومحمد عبد العلی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلي ابن موسى ومحمد بن علي ومحمد ابن علي وعلي بن محمد وعلي ابن محمد والحسن بن علي وحسن ابن علي والإمام المهدي وإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى. وأئمة الخدا. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا 14 معصومین علیہ السلام کا اور 12 اماموں کا اور 12 اماموں کا غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں. غلام اور ابن غلام ہوں. اور ان سے محبت کرنا، ان کی نصرت کرنا میرا دین ہے. ان سے محبت کرنا، ان سے نصرت کرنا میرا دین ہے. اور ان کی اطاعت کرنا میرا دین و ایمان ہے. اور ان کی اطاعت کرنا میرا دین اور ایمان ہے. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. مراجع پہ لعنت بھیجتا ہوں. مراجع پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف اہل البیت علیہم السلام. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. اچھا ہمارے بھائی آصف بھائی، آپ جانا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ میں اگر آپ نے اجازت دیں تو وہاں پہ اب ڈیڑھ بج چکا ہے. تھینک یو سر. آپ آرام کریں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. تھینک یو جناب. اچھا اب لے کے آتے ہیں اپنے بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ قاضی صاحب. قاضی صاحب آج آپ نے کوئی ججمنٹ دینی ہے بھائی. جی سر السلام علیکم قاضی صاحب. کیا حال چال ہے بنگال میں؟ بنگال میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آج مچھلی کا سالن آپ نے کھایا نہیں کھایا؟ نہیں مچھلی کا ابھی آپ ابھی بھی مچھلی کی بات کر رہے ہیں؟ مچھلی کا سالن نہیں کھایا آج؟ آپ سن سکتے ہیں نا مجھے؟ سن رہے ہیں نا؟ ہاں سن رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں. اچھا تو آپ کا حالت کیسے ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.